اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ریڈنگ ہاریزونٹل بار گراف. ہاریزونٹل بار گراف کو ریڈ کرنا سیکھیں گے. سب سے پہلے ہاریزونٹل بار گراف کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں. یہ ایک ہمارے سامنے مثال ہے. The principal of a school held a vote to know that which subject students like the best. یعنی ایک اسکول کا پرنسپل ہے جس نے اپنے اسکول میں ووٹنگ کروائی کہ اسٹوڈنٹس کو کون سا سبجیکٹ سب سے زیادہ پسند ہے. The information is represented in the following graph. انفارمیشن نیچے دیے ہوئے گراف میں ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. تو یہ ہمارے سامنے گراف ہے جس میں انفارمیشن دی ہوئی ہے. سب سے پہلے اگر ہم اس گراف کو دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہاریزونٹل بار گراف ہے. ہاریزونٹل کیوں ہے؟ کیونکہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ جو اس کے بار بنے ہوئے ہیں ان کو بار کہتے ہیں. یہ جو بار بنے ہوئے ہیں یہ اس طرح سے ہے اور ہم جانتے ہیں اس طرح کی لائن کو ہم ہاریزونٹل لائن کہتے ہیں اور اس طرح جو بار ہوگا اس کو ہاریزونٹل بار کہیں گے. تو ہاریزونٹل بار گراف میں جو نمبرز لکھے ہوتے ہیں وہ نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں پہ لکھا ہے 0، پھر اس کے بعد 1، پھر 2، 3، 4 سے لے کے 10 تک. یہ ہر نمبر برابر کے فاصلے پر موجود ہوتا ہے. یعنی ہر دو نمبر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ برابر ہونا چاہیے. اس کے اوپر نمبرز بالکل ایسے لکھتے ہیں جیسے ہم نمبر لائن کے اوپر لکھتے ہوتے تھے برابر کے فاصلے سے. اور جو یہ ورٹیکل لائن ہے، یہ لمبا اونچائی میں جو لائن ہے، اس کے اوپر ہم نے سبجیکٹس لکھے ہوئے ہیں: انگلش، اسپیلنگ، میتھ، سائنس اور آرٹس. تو ہاریزونٹل بار گراف کو ریڈ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بار لینا ہے. جیسے میں انگلش کا لیتی ہوں یہ والا بار، تو میں نے دیکھنا ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو انگلش سبجیکٹ کو پسند کرتے ہیں. یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ نمبر آف ووٹ کو شو کر رہا ہے تو انگلش سبجیکٹ کو کتنے ووٹس ملے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ بار کہاں تک جا رہی ہے. یہاں اس لائن تک آ رہی ہے اور وہ لائن کون سی ہے؟ یہ لائن 8 کے اوپر ہے. اس کا مطلب انگلش سبجیکٹ کو 8 ووٹس ملے ہیں. اسی طرح اگر ہم اسپیلنگ کو دیکھیں تو اسپیلنگ کی ہائٹ کہاں تک جا رہی ہے؟ یہاں تک جا رہی ہے. اور یہ لائن اگر ہم نیچے لے آئیں تو یہ کہاں تک ہے؟ 1 کے اوپر ہے. تو اسپیلنگ کو 1 ووٹ ملا ہے. اسی طرح سے میتھ کو اگر ہم دیکھیں تو میتھ کا کہاں تک ہے؟ یہاں تک جا رہی ہے. اور یہ لائن کون سی ہے؟ یہ لائن ہے 10 تک آ رہی ہے. اس کا مطلب میتھ کو 10 ووٹس ملے ہیں. اسی طرح سائنس کو کتنے ووٹس ملے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ سائنس کا بار کہاں پہ ختم ہو رہا ہے. یہاں ختم ہو رہا ہے تو یہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ 5 پہ ہے. سائنس کو 5 ووٹس ملے ہیں اور آرٹس کو کتنے ملے ہیں؟ 9 ووٹس ملے ہیں. تو اس طرح سے ہم بار گراف کو ریڈ کر سکتے ہیں. اب ہم کچھ کوشچنس کے آنسر کرتے ہیں. پہلا کوشچن ہے ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس ووٹڈ فار آرٹس. یعنی ہم نے دیکھنا ہے کہ آرٹس کے لیے کتنے اسٹوڈنٹس نے ووٹ کیا ہے. اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ آرٹس کے لیے 9 اسٹوڈنٹس نے ووٹ کیا ہے. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 9. یہاں نیچے جگہ نہیں ہے. اب آگے کے کوشچنس یہاں پہ کرتی ہوں. ڈڈ مور اسٹوڈنٹس ووٹ فار آرٹس اور فار انگلش. یہاں پہ پوچھا ہوا ہے کہ آرٹس کے لیے زیادہ اسٹوڈنٹس تھے کہ انگلش کے لیے. تو اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو انگلش کے لیے 8 اسٹوڈنٹس، آرٹس کے لیے 9. اس کا مطلب کیا ہے؟ آرٹس کے لیے زیادہ اسٹوڈنٹس نے ووٹ کیا. تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آرٹس. ایک اور کوشچن دیکھتے ہیں وچ سبجیکٹ ریسیوڈ ایگزیکٹلی 10 ووٹس. کون سا سبجیکٹ ہے جس کو ایگزیکٹلی 10 ووٹس ملے؟ تو وہ ہے میتھس جس کو ایگزیکٹلی 10 ووٹس ملے. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے میتھس، MATHS، میتھس. تو اس طرح سے ہم ہاریزونٹل بار گراف کو ریڈ کر سکتے ہیں. آج ہم نے سیکھا ہاریزونٹل بار گراف کے بارے میں.